کو دوہرا دیتا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے. یہ بچوں کو بات ابھی ہو سکتا ہے جو طالب علم ہے یہاں پڑھنے والے یا دنیا میں جو بھی سننے والے ہیں بچپن والوں کو ہو سکتا ہے بات نہ سمجھ آئے. تھوڑے سے بچے بھی جو سمجھدار ہیں ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. اتنا آسان کر کے سمجھاؤ. ہر انسان کے اندر ایک اور انسان ہوتا ہے. ایسے ہی ہر بندے کے اندر ایک جس سے وہ مشورے کرتا ہے اپنے. ایسے ہی مثال کے طور پر میں نے کہا کہ یار ہم نے ہفتے والے دن وہاں پر اجتماع جو میٹنگ ہونی ہے اس میں آنا ہے یا کوئی بات ہی میں کہہ دیا آنا ہے. تو آپ نے ایک بندے نے کہہ دیا ہاں جی انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ کہہ دیا. ساتھ ہی اندر بیٹھا ہو کہتا یار کر دے تو گاڑی کہاں سے جانا ہے. وہ ظاہر نہیں کرتا, وہ ظاہر نہیں کرتا, وہ ہاتھ نہیں کھڑے کرتا, وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتا, لیکن یہ اوپر والا مانتا اندر والے کی ہے. اندر جو بندہ بیٹھا نا مانتا, بولو تو صحیح. اچھا میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. ایک بچہ وہ اسکول نہیں جاتا, ماں باپ نے سختی کی چلو بیٹا تو نے اسکول جانا ہے یا مدرسے نہیں جاتا, سختی کی تو نہیں جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ چھوڑنے کے لیے اس کو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا مدرسے میں چھوڑنے کے لیے چلے گئے. اب بچے نے اندر والے سے مشورہ کیا, اس نے کہا تو کل پھر نہیں جانا. اب وہ مانے گا کس کی؟ چلے اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں. ایک بندہ اپنے کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کم تولتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جو مال دکھاتا ہے وہ بھیجتا نہیں ہے, کم تولتا ہے, کچھ بھی اپنے کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہے. اب اس کو تقریر سن کے چلا گیا کہ پیر صاحب نے فرمایا ہے, اللہ پاک کا حکم سنایا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, غلط نہیں کرنا. اب وہ یہاں وعدہ بھی کر کے گیا کہ انشاءاللہ میں نے کل کرنا نہیں ہے. مسجد سے نکل دے کہتا ہے یار, وہ اندر والے سے مشورہ کرتا ہے یار 2-3 دن اور کر لگ بعد تو توبہ کرنا. آگے سمجھ مانتا کس کی زیادہ یہ بولو. اچھا ماں باپ نے اور آسان کر دیتا ہوں. ماں نے سمجھایا اپنی بیٹی کو, باپ نے سمجھایا اپنے بیٹے کو بیٹا بری بات ہے, تیرے اس عمل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں ہماری عزت خراب ہو جائے گی, بیٹا یہ کام تو نہ کر. اب وہ ابا کے سامنے خاموش ہو گیا, لیکن جب اندر والے سے مشورہ کرتا ہے تو سارے سمجھانے والے سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن مانتا اس کی ہے جو اس کے اندر والا بندہ کہہ رہا ہے. ایک ہے بندے کے اندر رب بستا ہے, اس کے بسنے کی بات نہیں ہو رہی, بات اس کی ہو رہی ہے جس سے ہر بندہ اندر ایک مشورہ کرتا ہے, اس سے اپنے اندر والے کی اس کی بات مانتا ہے ہمیشہ وہ. اچھا کسی نے کہا کہ یار کل سے نا وہاں پر نہیں جانا, بری بات ہے, وہاں جائیں گے تو گناہ ہوگا. وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے نہیں جانا. اندر والے سے پھر مشورہ کرتا, کہتا ہے نہیں یار وہ تو گھر میں سو رہے ہوں گے تو چپ کر کے چلا جانا. مانتا کس کی ہے وہ؟ پھر بولے مانتا کس کی ہے وہ؟ اندر والے کی. اچھا وہ جو اندر والا بندہ ہے نا وہ اتنی جلدی کسی اور کے قابو آتا نہیں ہے. اسی کے قابو آ سکتا ہے جس کے اندر وہ بیٹھا ہے, بس وہی اس کو سمجھا سکتا ہے. لیکن جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے, جو مجھے اللہ پاک نے توفیق دی دین سمجھنے کی, پڑھنے کی, تو میں نے یہ محسوس کیا ہے اولیاء کا, صوفیاء کا کام یہ ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں کرتے, اس کے اندر والا بندہ ٹھیک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں اندر والا ٹھیک ہو گیا, مانتے ہیں وہ چاہے انشاءاللہ کہے نہ کہے, ہاتھ کھڑے کرے نہ کرے, لیکن بات اس کو سمجھ آ جائے گی فوراً اس پر. وہ اولیاء کا کام ہی یہی رہا ہے. یہ کرتے کیا ہے, کس کو ٹھیک کرتے ہیں؟ پھر بولیں وہ جو اندر والا جب ٹھیک ہو جائے تو پھر پریشانی ہوتی. اب سوچے ذرا, اب دعا کی طرف آگے. ایک دعا مانگتا ہے باہر والا جو ظاہری جسم ہے, اور کبھی کبھی تو دعا مانگتا ہے اندر والے کے ساتھ مشورہ کر کے. اس دعا کا تجھے مزہ وکھرا ہی آتا ہے, اس سے نماز کا مزہ علیحدہ ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچے قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں, کسی دن کلاس میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کا, اور کس دن دل چاہتا ہے جلدی جلدی چھوڑ کے چلے جاؤ. کس دن آپ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی کبھی ایسی یکسوئی ہوتی ہے نماز کے اندر, ایسا مزہ آتا ہے جی چلتا ہے اس کو جاری رکھے.
تو جب بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جب دعا کرنی ہے تو اندر والا اور باہر والا ملا کے، باہر والا ہاتھ کھڑا کرے، اندر والا باتیں کرے اپنے اللہ سے، پھر دیکھ تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں، اب آپ لوگوں نے گھر میں جا کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے خالی دعا مانگتا ہوں یا جو میرے اندر بندہ بیٹھا ہے اس کے لیے میں اس کے ساتھ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، پھر دیکھو قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایکچولی ہم نے اس کو اندر کچھ اور بسایا ہوا ہے، چہرہ کچھ اور بنایا ہوا ہے، لبادہ کچھ اور اوڑا ہوا ہے، لیکن اندر ہمارے کچھ معاملہ اور ہے، ہم نے اندر دنیا کوئی اور بسائی ہوئی ہے۔ ایک بندے سے کہتے ہو یار